ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو حالات پرتناؤ اور کشیدہ ہیں، ان پرتناؤ اور کشیدہ حالات کے بارے میں، چونکہ آپ اچھے منصب پر اور بہت اعلیٰ منصب پر فائز ہیں، آپ ان حالات کے بارے میں آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے۔ یہاں پہ میں علامہ اقبال کا ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اے باد صبا اگر وہ جنوا گزر کنی، حرف زماں بمجلس اقوام باز گوئی، دہقان کشت جوئے خیاباں فروختن، قوم فروختن چارزاں فروختن۔ علامہ اقبال نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کشمیر کی تصویر کھینچی ہے۔ آپ نسیم صبح سے مخاطب ہو کے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا گزر کبھی جنیوا کی طرف ہو، اقوام متحدہ کی طرف، تو وہاں پہ جو منتظمین ہیں، وہ جو بیٹھے ہیں وہاں پہ، ان تک میرا ایک پیغام پہنچا دیجئے کہ زمین کو بھی بیچا گیا، پانی کو بھی بیچا گیا، خیابان کو بھی بیچا گیا، اور زمیندار کو بھی بیچا گیا، اور زمین کو بھی بیچا گیا، اور بلکہ پوری قوم کو بیچا گیا، وہ بھی سستے میں بیچا گیا۔ 1947 سے ہم یہی جدوجہد کر رہے ہیں کہ ہم محکومی سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہندوستان نے کشمیر پہ قبضہ کر لیا۔ انسٹرومنٹ آف ایکارڈ جو تھا وہ فرضی تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ مہاراجہ بھاگ گیا اور فوج پہلے منگوائی گئی، دستخط بعد میں کروائے گئے، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ واقعی اس نے دستخط کی، انسٹرومنٹ ایکارڈ پہ کوئی دستخط ہوا کیوں نہیں۔ جہاں تک 1947 سے لے کے آج تک کا دور ہے، اس میں بہت سارے واقعات ہوئے، لیکن 1990 کے بعد کشمیری تحریک میں ایک شدت پیدا ہو گئی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان کی جانب سے ہر قدمی کا مظاہرہ 1947 سے مسلسل ہوتا گیا۔ لوگوں کو مختلف بہانوں سے انہیں دھوکہ دیا گیا، اور کچھ ایسے حکمران مسلط کر دیے گئے اور جنہوں نے اس قوم کو زیادہ نقصان پہنچایا ہندوستان کے مقابلے میں۔ 1990 کے بعد اگر اس تاریخ، اس قوم کی بدقسمتی کو آپ دیکھیں گے، ہم نے 1,50,000 نوجوانوں کو کھویا جو ہندوستان کی دہشت گردی کے شکار ہوئے۔ ماورائے عدالت لوگوں کو قتل کیا گیا، اور چھوٹے چھوٹے کم سن بچوں کو نہیں بخشا گیا، اور بلکہ 1990 سے لے کے آج تک 76,000 ایسی خواتین ہیں جو اپنے عزیز و اقارب کا انتظار کریں، اور 36,000 ہاف ویڈوز ہے۔ یہ اس سلسلہ آج تک جاری ہے۔ مجھے یہ ہے کہ فرضی انکاؤنٹرز میں لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے انہیں ماورائے عدالت بالکل اسی طریقے سے قتل کیا جاتا ہے کہ فوج کو ایک امپونٹی حاصل ہے اور وہ دہشت گردی میں ملوث ہے، کیونکہ اخلاقی طور پہ ہندوستان پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے جو وعدے کشمیری قوم کے ساتھ کیے ان کو نبھائیں۔ اور ایک وعدہ یہ ہے کہ کشمیری قوم کو استصواب رائے کے ذریعے سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کی اجازت ہوگی، لیکن اس پہ کبھی نہیں عمل نہیں ہوا، بلکہ یہ ہے کہ 1990 کے بعد ہر روز آئے دن، چاہے وہ ڈے اینڈ نائٹ جس کو آپ کہیں گے، میرے خیال میں ہندوستان کی یہ کوشش ہے کہ شاید اس کی وجہ سے کشمیری قوم جو ہے اپنے اس حق خود ارادیت کے مطالبے کو چھوڑ دیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ہم لوگ جنہوں نے
50,000 لوگوں کی شہادت دے دی ہے، اور ان کے ارادے پست نہیں بلکہ اب بھی مستحکم ہیں اور بلکہ مضبوط ہیں، اور وہ مضبوط ارادوں کے ساتھ یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اقوام عالم کو آگے آنا چاہیے اور کشمیر کے مسئلے کا حل کشمیری عوام کی خواہشات اور امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کا ایک فریق ہے، ہندوستان بھی ایک فریق ہے، لیکن بنیادی فریق جو ہے وہ جموں کشمیر کے عوام ہے، اور جب تک کہ جموں کشمیر کے عوام سے ان کی رائے نہیں پوچھی جائے، نہ پاکستان اس میں کوئی پہل کر سکتا ہے نہ ہندوستان۔ ہاں، بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، جب تینوں فریق ایک جگہ بیٹھیں گے اور تینوں فریق آپس میں یہ فیصلہ کریں گے کہ کس طریقے سے کشمیر کے مسئلے کا حل ڈھونڈ نکالا جائے۔ مفتی صاحب، چونکہ آپ نے کہا کہ یہ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ کا حل ممکن ہے اور مذاکرات میں ہی مسئلے کا حل مضمر ہے، لیکن چونکہ اس کے لیے ہندوستان تیار نہیں ہو رہا ہے اور پاکستان بھی اب شاید خاموش تماشا ہے اس حوالے سے کہ مثبت اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے ہیں، تعلقات کو استوار نہیں کیا جا رہا ہے، تو اس بارے میں آپ کی رائے جو دونوں ملکوں کو ملانے کا ایک وسیلہ بن جائے تو اس حیثیت سے کیا کرنا چاہے ان کو؟ مسئلہ کشمیر ایک بنیادی طور پہ ایک بین الاقوامی حقیقت ہے، اور یہ مسئلہ اقوام عالم کے بیشتر ممالک اس مسئلے کو مانتے ہیں، اس کو ڈسپیوٹ تصور کرتے ہیں، اور ان کا یہی خیال ہے کہ جب تک کہ ہندوستان، پاکستان اور کشمیری عوام مل بیٹھ کے کشمیر کے مسئلے کا حل نہیں نکالیں گے، تب تک کشمیر کے مسئلے کا حل سامنے نہیں آ سکتا ہے۔ رہا سوال پاکستان کا، ہندوستان کا، کیا بات چیت ہی ایک؟ ہاں، بات چیت بنیادی طور پہ ہر چیز کو ٹیبل پہ ہی حل کیا جا سکتا ہے، گولی اور بندوق سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہندوستان میں واقعی طور پہ غیرت اور حمیت آج تک باقی ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کا حل ہو، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کا حل سامنے آ جائے، تو میرے خیال میں انہیں یہ موقع کشمیری عوام کو دینا چاہیے کہ وہ استصواب رائے کے ذریعے سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں۔ اگر فیصلہ ان کے حق میں جاتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اگر فیصلہ اس حق میں جاتا ہے کہ لوگ آزاد رہنا چاہیں، میرے خیال میں نہ پاکستان کو اعتراض ہونا چاہیے نہ ہندوستان کو اعتراض ہونا چاہیے، بلکہ کشمیری عوام بحیثیت قوم، من حیث القوم، یہ حق رکھتی ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکتی ہیں، اس میں کسی دباؤ اور کی کوئی گنجائش بھی یہاں عسکریت کی طرف نوجوانوں کا رخ زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہے، اور نوجوان زیادہ سے زیادہ اب چونکہ تعلیم یافتہ نوجوان اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور راغب ہو رہے ہیں اور وہ شمولیت کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ عسکریت کی طرف، تو اس بارے میں چونکہ یہ رجحان جو بڑھتا ہے، اگر مارا جا رہا ہے لیکن پھر بھی رجحان بڑھتا ہے اس کی طرف، تو اس کے بنیادی محرکات کیا ہیں؟ میں نے آپ سے کہا کہ یہاں پہ 1990 میں میرے خیال میں آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ لاگو ہوا ہے جموں کشمیر میں، اور یہ ڈریکونین لا ہے جس کے ذریعے سے وہ ماورائے عدالت انہیں یہ حق آرمی کو دیا جاتا ہے، جس کو چاہے، جہاں چاہے، جس حال میں چاہے قتل کر سکتے ہیں۔ املاک کو تباہ کیا گیا، بچوں کو مارا گیا، اور میجر گوگوئی جیسے بدماش لوگوں نے یہ جرت کی کہ انہوں نے کشمیری نوجوانوں کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کیا۔ ڈسپرپورشنیٹ یوز آف فورس بہت زیادہ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ایک پر سنگ باز پہ گولی چلائی جاتی ہے جو ایک پتھر لگانے والا ہوتا ہے، حالانکہ وہ اپنی جانب سے ایک احتجاج کے طور پہ ظلم و ستم کے خلاف ایک احتجاج کرتا ہے، اور اس کے خلاف اس کو پیلٹ اور بلیٹس 20,000 ایسے لوگوں ہیں جنہوں نے پیلٹ اور پیلٹس کا نشانہ بنایا گیا، اور کچھ 6,000 کے قریب ایسے لوگ ہیں جنہیں پارشل ڈسیبلٹی یا فل ڈسیبلٹی جن میں پائی گئی پیلٹس کی وجہ سے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کا رجحان ملٹنسی عسکریت کی طرح، یہ ظاہر بات ہے جب ظلم ستم حد سے بڑھ جائے تو نوجوان کیا خاموش رہیں گے؟ انہیں تو اس کا مداوع کرنا ہے اور ڈھونڈ نکالنا ہے، اور وہ بالکل ایک احتجاج کے طور پہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ظلم ستم ہمارے گھر والوں پہ ہو رہا ہے، ہماری ماؤں پہ ہو رہا ہے، ہمارے بچوں پہ ہو رہا ہے، عام شہریوں کو مارا جا رہا ہے،
یہ 2016 سے زیادہ جب برہان وانی کو مارا گیا اپنے ساتھیوں سمیت، تو اس کے بعد جو یہ رجحان بڑھ گیا کہ اب عام شہریوں کو جب بھی کوئی انکاؤنٹر ہوتا ہے تو وہاں پہ بالکل راست فائرنگ کی جاتی ہے اور لوگوں کو، عام شہریوں کو مارا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں پلوامہ میں جو قتل عام ہوا، 7 شہریوں کو مارا گیا، تو اس حوالے سے چونکہ یہ سلسلہ اب جاری ہے، دراز ہوتا جا رہا ہے، یہ اس کے نتائج کیا، مطلب مستقبل قریب میں اس کے نتائج کیسے ہوں گے؟ دیکھیے، اگر یہ سلسلہ بند نہ ہوا، یہ نہ تھمنے والا سلسلہ جو 1990 سے جاری ہے، یہ بند نہ ہوا اور معصوم اور بے گناہ اور بے خطا لوگوں کو مارنے سے گریز نہیں کیا گیا، اور لوگوں کم سے کم اتنا تو یہ خیال کیا جائے کہ جس نے بندوق اٹھایا ہے، جو ہمارے خلاف لڑ رہا ہے، وہ کون ہے، اور جو ہمارے خلاف جو احتجاج کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ دیکھیے، عام کشمیری جو ہے وہ احتجاج کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اسے احتجاج کرنے کا حق ہے، اور وہ اس کے ہاتھ میں کوئی بندوق نہیں ہوتا ہے، وہ کمبیٹ فورس کے دائرے میں نہیں آتا ہے، وہ لڑتا نہیں ہے۔ لیکن اب اس کو بھی مارا جاتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے گھر والے اب جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بچے جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھائی بہنوں پہ ظلم ہوا، تو اس ظلم کی وجہ سے ان میں ایک رجحان پیدا ہوتا ہے کہ وہ خود راغب ہوتے ہیں ملیٹنسی کی طرح۔ اور میں آنے والے دنوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ شاید کشمیر میں اگر یہی صورتحال رہی تو بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے کہ عسکریت کی طرح راغب ہو جائیں گے اور عسکریت میں شامل ہو جائیں گے۔ ان عام شہریوں اور سولین کلنگ کے بارے میں جب کوئی بھی واقعہ ایسا پیش آتا ہے تو متحدہ حریت کانفرنس جو یہاں پر ہے تو وہ مزاحمتی طور پر احتجاجاً کال دیتے ہیں کشمیر بند کی۔ کیا اس ہڑتال کال کے بعد یا اس سے اب تک کوئی کچھ مثبت سامنے نہیں آیا، مثبت نتائج سامنے نہیں آئے کہ بھارت اس کو زیادہ سنجیدگی کے ساتھ نہیں دیکھتا ہے؟ تو اس حوالے سے آپ کی رائے؟ دیکھیے، اس میں مختلف آرائیں ہمارے سامنے آتی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک احتجاج کا ایک طریقہ کار ہے، ہڑتال کرنا، احتجاج کرنا، اس طریقے کا ایک احتجاج کا ہی ایک طریقہ ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہڑتال سے ہمارے اغیار کو زیادہ فائدہ ملا بنسبت کہ ہماری تحریک کو اتنا فائدہ نہیں ملا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی قیادت، مذہبی قیادت، سیاسی قیادت، سب کو مل جل کے ایک ایسا لاہ عمل اختیار کرنا پڑے گا کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو متحرک کر دیا جائے، اور تاکہ وہ سامنے آ جائے اور احتجاج کا کوئی ایسا طریقہ وضع کریں جو فعال اور مثبت ثابت ہو جائے۔ عام شہریوں کو مارے جانے کے بعد حالات پھر سدھر جاتے ہیں، حالات پھر پٹری پر آ جاتے ہیں، لیکن جن گھروں کے یہ لخت جگر ان سے جدا ہو جاتے ہیں، کیا ان کے لیے وہ ان کی ہمدردی کے لیے بعد میں یہ ایسے ہی حالات رونما ہوتے ہیں؟ ان حالات پر قابو پانے کے لیے اگرچہ مذہبی بنیادوں پر مذہبی قائدین یا سیاسی قائدین یا سماجی قائدین، آپ نے کہا کہ متحد ہو جائے، تو اس کے لیے کون شروعات کون کرے؟ اگر حریت کے 3 گروپ جو ہیں وہ متحد ہو چکے ہیں، لیکن اب اس بارے میں کہ تمام لوگ جو یہاں کے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کس طرح سے متحد ہو جائے، چونکہ آپ ایک خاصے منصبے پر فائز ہیں مفتی اعظم کی حیثیت سے، آپ کی پہل کیا ہوگی؟ دیکھیے، جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے، بدقسمتی سے ہمارے یہاں جو ہمارے مذہبی قائدین ہیں، بلکہ سیاسی قائدین بھی کچھ، میں نام نہیں کسی کا لینا چاہتا ہوں، وہ بیان بازی میں کاغذی گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ ہمارا یہ بنیادی طور پہ ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے، بحیثیت نائب مفتی اعظم میری بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے، میں اس سے اپنے آپ کو مبرر نہیں قرار دے سکتا ہوں، بلکہ ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگ تمام لوگ
متحد ہو کے صرف یہ فیصلہ کرے کہ اگر کل کوئی آدمی شہید ہوتا ہے کہ اس کے گھر کو سنبھالنے کی ذمہ داری ہم پہ عائد ہونی چاہیے. ہم لوگ آگے آ جائیں اور اس کی مدد اور معاونت اور اعانت کریں. بلکہ میرے خیال میں اس سلسلے میں ایک منظم طریقے سے ایک پلیٹ فارم بننا چاہیے جس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ان کی معاونت ہو سکے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر بھارت واقعی طور پہ یہ چاہتا ہے کہ کشمیر میں خون خرابہ بند ہو جائے تو سب سے پہلے انہیں یہاں سے فوج کو واپس بلانا ہوگا، ان کو بیرکس میں بھیجیں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کو یہاں پہ امپلیمنٹ کریں. لوگوں کو یہ تاثر دے دیں کہ جس طریقے سے تاثر، بلکہ یہ لوگوں کو یہ موقع ملنا چاہے کہ جس طریقے سے، جس انداز سے وہ چاہے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اور اس سے خون خرابہ بھی ختم ہوگا اور دہشت گردی بھی ختم ہو گئی. نہ آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ کی ضرورت رہے گی، نہ پاکستان کی مداخلت ضرورت پڑے گی، نہ عسکریت کی ہی ضرورت ہوگی. ایک بار ہندوستان صرف یہ کہہ دے کہ ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کے مسئلے کا حل اس کی اجازت دیں گے. جہاں تک 370 اور 35A کا تعلق ہے، یہ ہمارے تشخص کی نشانی ہے. یہ ثابت کرتا ہے کہ ہندوستان اور کشمیر کے درمیان کبھی رشتہ مستحکم نہیں ہوا، یہ عارضی تھا. اور ہندوستان نے یہ وعدہ کیا ہے کشمیر کے لوگوں کو کہ ہم لوگ آپ کو استصواب رائے شماری کے ذریعے، پلبسٹ کے ذریعے سے مستقبل کے فیصلے کی اجازت دیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ 35A کو فیڈل کرنے کا مقصد اور مدعا یہ تھا کہ کشمیر کے تشخص پہ وہ لوگ اس کو تبدیل کرنا چاہتے تھے، ڈیموگرافی کو تبدیل کرنا چاہتے. ہم نے صرف اس مقصدیت کے تحت 35A کے تحفظ کا مطالبہ کیا کہ کشمیر کا تشخص، کشمیر کی ڈیموگرافی برقرار رکھے، اس میں کسی قسم کی کوئی دخل اندازی نہ ہو اس مقصد کے لیے. ورنہ 35A ہمارے لیے اتنا زیادہ اہم نہیں ہے جتنا زیادہ ہمارے لیے مسئلہ کشمیر کا دائمی حل ہے. ہم دائمی حل کی طرح دیکھتے ہیں اور یہ اسی تسلسل کی ایک کڑی ہے. جو مین سٹریم لیڈران ہیں وہ جموں کشمیر کے ساتھ ہی وابستہ ہیں اور یہاں کے ہی رہائش پذیر ہیں. جی. تو ان کا جو ہندوستان کے ساتھ بالواسطہ اور بلا واسطہ تعلق ہے، کیا وہ یہ حالات نہیں دیکھتے ہیں؟ وہ بھی ان کے لیے چشم کشا ہے یہ حالات. تو ان حالات میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہوگی ان کے بارے میں؟ خدا را اس قوم پہ رحم کر لیجیے. اب یہ مزید دھوکے کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں. انہوں نے بہت دھوکہ دے دیا ہے اور آج ان کی یہ حالت ہے کہ وہ اپنے گھروں میں مقید ہو کے رہیں گے. اور کیونکہ لوگ اب ان کے چہروں کو پہچان چکے ہیں، اگر اب بھی ان میں غیرت اور حمیت باقی ہے، وہ قوم کے سامنے آ جائیں، معافی مانگے اور اعتراف جرم کر کے پھر یہ اعادہ کر لیں کہ ہم قوم کے ساتھ وفاداری کریں گے. ایک تو میرا ایک خط جا چکا ہے مسلم امہ کے سربراہوں کے نام، جتنے بھی ممالک ہیں ان کے نام، جو کشمیر کے حوالے سے ہیں، ظلم و ستم کے حوالے سے ہیں. ایک یہ بات ہے. اور دوسری بات جو میں یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے مسلم پرسنل لاء بورڈ کو دوبارہ متحرک کر لیا ہے. اس سلسلے میں 2-3 دنوں کے اندر 2-4 دنوں کے اندر ہی اعلان ہوگا. تمام جو اس کے جو اراکین ہیں ان کا ہم نے انتخاب عمل میں لایا ہے اور باضابطہ انتخاب ہونے کے بعد اس کا اعلان بھی ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میری طرف سے ایک گزارش ہے ائمہ مساجد کے نام پہ، مبلغین کے نام پہ، اور جو ہمارے دوسرے پیشوا ہے، کسی بھی مسلک سے وہ تعلق رکھتے ہوں، خدا را ایک چیز کا خیال رکھ لیجئے، اس امت کو مت بانٹیے، اس کو متحد رہنے دیجیے.